الحمدللہ علی کل حال الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم الامین۔ سب تعریفیں اس رب کائنات کے لیے کہ جس رب نے اس پوری دنیا کو وجود عطا فرمایا، اور درود لامحدود نبی پاک سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس پر کہ جس ذات نے اس دنیا میں تشریف لا کر حق کا بول بالا فرمایا۔ احباب ذی وقار، رب کریم قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ رب اپنے بندوں کو ایک نصیحت فرما رہا ہے، ایک حکم دے رہا ہے، بتا رہا ہے میرے بندوں میں نے تمہیں کیوں بنایا، میں نے تمہیں کیوں پیدا کیا، کیوں میں نے تمہیں تخلیق کیا۔ رب فرما رہا ہے میں نے تخلیق کیا جنات کو والانسا انسان کو الا لیعبدو، صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے۔ اللہ کا لفظ استعمال کیا، صرف اپنی عبادت کے لیے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ احباب ذی وقار، جنات کیا کر رہے ہیں، ملائکہ کیا کر رہے ہیں؟ رب کریم نے خود فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ میرے فرشتے، بے شک فرشتے اور میں خود رب کریم میرے محبوب نبی پاک سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اس کا مطلب اس آیت مبارکہ سے پتہ یہ چلا کہ فرشتے، ملائکہ جو ہیں، جنات جو ہیں، وہ اپنے رب کے حکم پر عمل کر رہے ہیں، جو ان کو حکم دیا اس کو کر رہے ہیں۔ احباب ذی وقار، سورج کو دیکھ لیں، سورج کو رب نے بنایا، اس کو حکم دیا صبح طلوع ہونا ہے، رات کو چلے جانا ہے، غروب ہو جانا ہے۔ احباب ذی وقار، سورج اپنے رب کے حکم پر چل رہا ہے۔ دن کو دیکھ لیں، رات کو دیکھ لیں، اپنے مقررہ وقت پر آتی ہے، اپنے مقررہ وقت پر چلی جاتی ہے۔ لیکن احباب ذی وقار، ہر چیز اپنے رب کے حکم پر عمل کر رہی ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ بتاؤ ان جنات کیا کر رہے ہیں؟ رب کے حکم پر عمل کر رہے ہیں۔ اب بتاؤ انسان کیا کر رہا ہے؟ رب تو فرما رہا ہے کہ میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، میں نے اپنی عبادت کے لیے تجھے تخلیق کیا ہے۔ انسان تو بتا تو کر کیا رہا ہے؟ میں بتاتا ہوں انسان کیا کر رہا ہے۔ انسان آج کے دور کے اندر اپنے مال کو جمع کر رہا ہے، ہر لمحہ اس کو اپنے مال کی فکر ہے، اپنے کاروبار کی فکر ہے، اس کو پتا ہے کہ موت آنی ہے، مجھے قیامت کے دن میں نے اپنے رب کو اپنا حساب دینا ہے۔ لیکن احباب ذی وقار، انسان بھول چکا کہ رب نے اس کو کس لیے بنایا ہے، کس لیے تخلیق کیا ہے۔ تو احباب ذی وقار، میرا آج آپ سب کو یہ میسج ہے کہ رب نے ہمیں کس لیے بنایا ہے۔ ہمیں اپنے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے، قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سیکھیں، قرآن سے حاصل کریں ہدایات۔ ہمارے لیے قرآن دیا گیا، نازل کیا گیا۔ تو احباب ذی وقار، ہمیں دیکھنا چاہیے، قرآن کو پڑھنا چاہیے کہ قرآن میں ہمارے لیے کیا کیا ہدایات ہیں۔ تو احباب ذی وقار، سوال یہ ہے کہ ہمیں رب نے کیوں تخلیق کیا اپنی عبادت کے لیے، اور انسان کیا کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے رب کی خالصتاً اس کی رضا کے لیے ہر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر لمحہ اس کی عبادت کے اندر اس کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔